اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں۔ آج 5واں لیکچر ہے پہلے ٹاپک کا، اور لیکچر کا عنوان ہے میڈیکل نظام کے 4 بنیادی اخلاقی اصول۔ اس لیکچر میں ان 4 بنیادی اخلاقی اصولوں کے اوپر آپ کو کچھ مختصراً بتاؤں گا جو کہ صدیوں سے میڈیکل یا طب میں موجود ہیں، بلکہ یہ کم و بیش یہی اصول یونانی حکومت کے دوران تھے۔ یہی اصول کم و بیش جب مسلمان سائنس اور طب میں اعلیٰ مقام پہ تھے تو یہی اصول تھے، اور آج بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں یہی اصول میڈیکل طب کو گائیڈ کرتے ہیں، میڈیکل پریکٹسز کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اور ان میں ان 4 کے علاوہ کچھ جو نئے میتھڈز ہیں، کوئی 5-6 بھی کہتے ہیں، 7 بھی کہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہی 4 اخلاقی اصول ہیں جو کہ ہماری میڈیکل پریکٹسز کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ اصول ہیں کون سے؟ سب سے پہلا جو ہے اس کو انگلش میں بینیفیسنس کہتے ہیں، اور یہ بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ مریض کو فائدہ پہنچانا۔ تو یہ ڈاکٹر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ مریض کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ دوسرا جو کہ بینیفیسنس کا اپوزٹ ہے، متضاد ہے، وہ ہے نقصان پہنچانا۔ تو دوسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ نقصان نہ پہنچایا جائے، کہ مریض کو کسی طرح کا بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور انگلش میں اس کو نان میلیفیسنس کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں کہ ڈاکٹر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ مریض کو نقصان نہ پہنچائے اور مریض کو فائدہ پہنچائے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے کہ ہمیں مریض کی خود مختاری کا احترام کرنا ضروری ہے۔ تو مریض، ایک بالغ مریض جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، تو ہمیں اس چیز کا احترام کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے سماجی انصاف۔ اور کچھ ممالک میں میڈیسن کو بھی اب اور یہ ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہوتا، ترقی پذیر ممالک پہ ہیں ایسے جہاں پہ میڈیسن کو کاروبار کی طرح چلایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں جو بیماریوں کا بنیادی بیماریوں کا بنیادی علاج ہے وہ ہر انسان کا اس کے اوپر حق ہے۔ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے رہ سکے، وہ صحت مند طریقے سے رہ سکے۔ اسی واسطے وہ ممالک جہاں پہ آپ کو بہت ترقی یافتہ ہیں اور بہت نئے نئے علاج بھی ملتے ہیں، جیسے امریکہ ہو گیا، وہاں پہ بھی جو بنیادی علاج ہے وہ سب کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ میسر ہو۔ کینیڈا، اسکینڈینیوین کنٹریز، ناروے وغیرہ۔ تو یہ ایک اخلاقی پہلو ہے کہ جہاں پہ بھی میڈیکل پریکٹسز ہوں وہاں پہ سماجی انصاف کا خیال رکھا جائے۔ تو اب میں ان 4 کو اگلی 3 سلائیڈز میں تھوڑا سا اور ان کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ تو پہلی 2 جو اخلاقی اصول ہیں وہ ہیں مریض کو فائدہ پہنچانا اور نقصان نہ پہنچانا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں میں نے اس سلائیڈ کے اوپر چند امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ نوٹ کی ہیں، یہ 7-8 پوائنٹ ہیں۔ تو یہ چیزیں، ان کے ذریعے یہ جو ہے ہوتا ہے کہ ہم مریض کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور ہم اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ مریض کو نقصان نہ پہنچے۔ تو جب بھی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کا پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ سکون سے مریض کے ساتھ بات کر کے ایک باقاعدہ تشخیص کرے، کیونکہ تشخیص کا ہی علاج ہوتا ہے۔ اور اگر ڈاکٹر تشخیص صحیح نہیں کر رہا
یا اگر علامات ایسی ہیں کہ وہ تشخیص والی علامات نہیں ہیں، وہ صرف سٹریس کی علامات ہیں یا کسی بد پرہیزی سے کھانا صحیح نہیں کھایا اس کی وجہ سے کوئی معمولی اگر علامات ہیں اور تشخیص کوئی زیادہ نہیں بن رہی، تو وہ بھی مریض کو بتانا اس ڈاکٹر کی پھر ذمہ داری ہے۔ لیکن پہلا کام یہی ہے کہ وہ آرام سے تشخیص کرے۔ اب تشخیص کے لیے بعض دفعہ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، تو اگر ٹیسٹوں کی ضرورت ہے تو وہی ٹیسٹ کروائے جائیں کہ ٹیسٹ ضروری ہیں۔ اگر تو وہ ٹیسٹ ضروری نہیں ہے اور کروائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کو مالی نقصان دے رہا ہے، تو وہ بنیادی ایک اخلاقی اصول جو ہے طب کا، اس کے لیے تضاد میں جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ ٹیسٹ بھی ہو جائیں، تشخیص ہو جائے، تو پھر مؤثر اور متعلقہ گائیڈ لائنز کے مطابق دوا لکھنا اور علاج کرنا ضروری ہے۔ اور گائیڈ لائنز جو ہیں یہ بعد میں علیحدہ کسی لیکچر میں وضاحت کروں گا اس کی، لیکن مختصراً یہ ہے کہ جو بیماریاں ہیں ان کے اوپر تحقیق ہوتی ہے، اور اس سے تحقیق سے پھر یہ واضح ہوتا ہے کہ اس بیماری کا سب سے اچھا اور مؤثر علاج کیا ہے۔ اور یہ جو تحقیق ہے یہ چونکہ ایک جاری عمل ہے، تو مختلف ادارے جو ہیں وہ مختلف بیماریوں کے بارے میں جب تحقیق کا مواد اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ اب جو تازہ ترین تحقیق ہے اس کے مطابق اس دوا کا اس بیماری کے لیے یہ دوا سب سے بہتر ہے، یا یوں اس کا علاج سب سے بہتر ہے۔ مثلاً سادی سی مثال، جس بہت مریض ہیں مثلاً ہائی بلڈ پریشر کے، تو ہائی بلڈ پریشر کی کہ بھئی کس طرح اس کو علاج کیا جائے، اور اس کی اوپر والا بلڈ پریشر کہاں رکھنا ہے، نیچے والا کہاں رکھنا ہے، تو یہ مختلف بیماریوں کی پھر بڑے بڑے جو ریسرچ ادارے ہیں یا حکومتیں ہیں وہ گائیڈ لائنز کرتی ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر جو ہے وہ گائیڈ لائنز فالو نہیں کر رہا یا گائیڈ لائنز پڑھ نہیں رہا جو وہ آ رہی ہیں، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مؤثر علاج نہیں کر رہا، تو وہ مریض کو صحیح فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اگر وہ غیر ضروری دوائیاں لکھ کے دے رہا ہے یا دوائیوں کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کے بارے میں توجہ نہیں دے رہا، تو مریض کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ضروری ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کو بیماری اور دوائیوں اور پرہیز کے بارے میں تعلیم دے، کیونکہ مریض جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، اس کو بیماری کا نہیں پتہ، تو اس بیماری کے حساب سے جو بھی صحیح تعلیم بنتی ہے وہ تعلیم دینا، پرہیز کے بارے میں بتانا، دوائیوں کے بارے میں تعلیم دینا وہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میڈیکل ضرورت اور گائیڈ لائنز کے مطابق ریفر کرے۔ جیسے اگر وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اگر آپ ڈاکٹر جو ہے وہ مثلاً علاج کر رہا ہے اور اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بیماری مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، یا میں اتنا میرا نالج نہیں ہے، میرے پاس اس بیماری کو آگے مزید علاج کرنے کا علم نہیں ہے، تو اس واسطے مجھے کسی اسپیشلسٹ کو بھیجنا چاہیے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ صرف ایک کاروبار کے حساب سے اگلے کو بھیج دیتا ہے کہ جی کہ چلو آپ اس ڈاکٹر کو بھی دکھا لیں جا کے، اور اس ڈاکٹر کو بھی جا کے دکھا لیں، تو بیسیکلی مریض کا مالی نقصان ہو رہا ہے، اور وہ پھر بیسک جو بنیادی ایک اخلاقی اصول ہے اس کے تضاد میں جا رہا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر اپنی تعلیم اور صلاحیتوں کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے۔ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ گائیڈ لائنز بدلتی رہتی ہیں، اور دوائیاں نئی نئی آ جاتی ہیں۔ جو دوائیاں جو بندہ جس نے 1970-80 میں ڈاکٹری کی ہے، جو اس زمانے میں وہ دوائیاں مارکیٹ میں تھیں، ان میں سے کم و بیش جو ہے وہ 20-30% اب ہیں ہی نہیں مارکیٹ میں، کیونکہ نئی دوائیاں آ گئی ہیں ان کی جگہ پہ۔ تو وہ اگر وہ ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی نہیں بڑھا رہا، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھ رہا گائیڈ لائنز کے مقابلے میں، تو خدشہ ہے کہ وہ مریض کو صحیح فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور مریض کو نقصان ہونے کا بھی خدشہ ہوگا۔ اور آخری جو ایک مثال ہے وہ یہ ہے کہ مریض کی تسلی کی خاطر غیر ضروری یا نقصان دہ چیز نہ کرے۔ جیسے اگر مریض کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف وہ مریض کی تسلی کے لیے اس کو کوئی مہنگی سی دوائی لکھ کے دے دیتا ہے، تو وہ ایک مریض کا مالی خرچہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دوائی کے غیر ضروری اس کو سائیڈ ایفیکٹس کا ڈر ہوگا۔ اور سادہ سی مثال ہے کہ اگر کسی کو نزلہ ہے، اور نزلے میں ہم اینٹی بائیوٹک جو وائرس کی وجہ سے جو عام نزلہ ہوتا ہے اس میں ہم اینٹی بائیوٹک نہیں استعمال کرتے، کیونکہ وہ اینٹی بائیوٹک
جراثیموں کے لیے ہے، وائرسز کے لیے نہیں ہے. بیکٹیریا کے لیے ہے لیکن وائرسز پہ اینٹی بائیوٹک نہیں اثر کرتا، بلکہ وہ اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ اس کا جو اثرات ہیں وہ اگر وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو ہم ریزسٹنس کہتے ہیں. تو وہ بیسیکلی وہ ایک پورے معاشرے کو پھر وہ ایک حساب سے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ اس میں پہلے دو جو اصول تھے کہ مریض کو فائدہ پہنچانا اور مریض کو نقصان نہ پہنچانا، اس سلائیڈ میں کور ہوئے ہیں. اب اگلا جو ہے وہ ہے کہ مریض کی خود مختاری کا احترام کرنا. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ مریض جو ہے وہ ایک فرد ہے، تو ہمارا یہ اس فرد کا اپنا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، اس کی اپنی ایک پریفرنس ہو سکتی ہے. تو ہم ڈاکٹر کا یہ ایک بنیادی اخلاقی اصول ہے کہ وہ اس شخص کی عزت کرے، اور اس کے جو وہ اس بیماری یا کے بارے میں وہ ہے وہ اس کو احترام دے. اس سے اختلاف کر سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میرے یہ علامات ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر جنوں کا اثر ہے، تو وہ اس کی رائے ہے، آپ اس سے اختلاف یقیناً کر سکتے ہیں. اور عموماً میڈیکل سچویشن ڈاکٹر جو ہیں وہ اس سے اختلاف کریں گے، کہیں کہ نہیں بھائی یہ بیماری ہے یا تشخیص وہ کریں گے. لیکن پھر وہاں پہ ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ مناسب تعلیم دے اور سمجھانے کی کوشش کرے، لیکن وہ اپنی رائے کو مریض کے اوپر ٹھونسا نہیں جا سکتا. اگر مریض نہیں مان رہا، وہ اس کی ذاتی مسئلہ ہے، اس کی اپنی جسم ہے، اگر وہ جس حساب سے علاج کروانا چاہتا ہے یا نہیں کروانا چاہتا، تو ہم اس کے اوپر وہ رائے اپنی ایک طبی رائے نہیں ٹھونس سکتے. تو اور ڈاکٹر کا یہ کام ہے کہ وہ مناسب معلومات دے تاکہ مریض صحیح فیصلہ کر سکے. اور وہ ڈاکٹری کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے. مثلاً کوئی مریض آتا ہے اور اس کو ایک بیماری ہے اور اس بیماری کے لیے 2 ممکنہ دوائیاں دی جا سکتی ہیں، تو آپ اسے سمجھائیں گے کہ بھئی ایک یہ دوائی دی جا سکتی ہے، اس کے یہ فائدے اور نقصان ہیں، دوسری یہ دی جا سکتی ہے، اس کے یہ فائدے اور نقصان ہیں، یہ ذرا مہنگی ہے، وہ ذرا سستی ہے، جو بھی ہے آپ اس کو پھر بتائیں گے اور وہ کہے گا میں پہلی والی پہ جاؤں گا. یا ایسی صورتحال ہے کہ دوا بھی دی جا سکتی ہے یا کسی طرح کا کوئی آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی آپ اسے بتائیں گے تاکہ وہ مناسب فیصلہ کر سکے. تو ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ مریض کی فیصلہ کرنے میں مدد کرے، اس کے لیے فیصلہ نہیں کرے کہ بھئی یہ میرا فیصلہ ہے اور تمہیں یہ چاہیے تو اب میں یہ کرنے لگا. جہاں اور جب ضرورت ہو تو لواحقین کو بھی شامل کرنا ضروری ہے، خصوصاً اگر وہ کم عمر ہے یا بات سمجھ نہیں رہا یا اس کی اپنی خواہش ہے کہ اس کے جو کوئی فیملی ممبر ہیں ان کو ساتھ ڈسکشن میں انوالو کیا جائے، تو ڈاکٹر جو ہے وہ ان کو بھی انوالو کر سکتا ہے. اب یہ خود مختاری والا جو اصول ہے، اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، یعنی کچھ سچویشنز ہیں جو کہ اس اصول سے مستثنا ہیں مریض کی ہی بہتری کے لیے. اور وہ ہے مثال کہ اگر مریض جو ہے وہ اس کو خودکشی کا ڈر ہے، یا مریض جو ہے وہ ایسی بیماری میں ہے کہ جیسے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو نقصان پہنچانے ذہنی بیماری ہے اس کو، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی لگے ہوئے ہیں اور وہ کہتا ہے میں ان کو جا کے مار لوں گا، یا وہ صحیح سوچ نہیں پا رہا ذہنی بیماری کی وجہ سے، یا اس کی ڈیمینشیا ہو گیا ہے، 70 سال کا ہے اور اب وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی یادداشت بھی نہیں ہے، اور باہر اگر گیا تو وہ جو ہے وہ اپنا راستہ بھول سکتا ہے، اور دوائیاں اپنے حساب سے نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ اس کی یادداشت ہی نہیں ہے. تو یہ جو پھر ایسے مریض ہوں گے، ان مریضوں کے لیے پھر ہر معاشرہ جو ہے وہ یا ہر ملک جو ہے وہ قانون بناتا ہے کہ ان ملکوں کے کس طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے. آخری جو 4 اہم اخلاقی اصولوں میں سے ہے، وہ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ مریض سے زیادہ سماج سے متعلق ہے. اور اس کی وجہ بھی آپ کو بتائی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جہاں تک بنیادی بیماریوں اور صحت کا تعلق ہے وہ انسانی حقوق میں شمار ہوتی ہیں. وہ
اور وہ حکومت کا یا معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک سماجی انصاف کے لحاظ سے علاج کی سہولت مہیا کرے. جیسے اب کینیڈا میں جو ہے وہ ہر بندے کو جو بھی ہے وہ اس کی ڈاکٹر تک رسائی ہے بنیادی صحت کے حوالے سے، اور اس سے کوئی نہیں کسی نے پوچھنا کہ تیرے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. وہ اگر اس کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، یہاں پہ تو ڈاکٹر کینیڈا میں ڈاکٹر مریض سے پیسہ لے ہی نہیں سکتا، وہ حکومت دیتی ہے. لیکن جن ملکوں میں انشورنسز ہیں یا مریض کے صحت کی طرف سے بھی آتا ہے پیسہ، وہاں پہ بھی جو ترقی یافتہ اچھے ممالک ہیں وہاں پہ ہر شخص کو بنیادی علاج تک کی سہولت وہ میسر ہے. تو پہلا اصول اس میں یہ ہے کہ سارے مریضوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا. جیسے کینیڈا میں یا امریکہ میں یا برطانیہ میں نہیں فرق پڑتا کہ وہ کوئی ایم این اے ہے یا کوئی وزیر ہے یا وہ کوئی کلرک ہے، وہ ہر ایک کے اپنے اپنے ڈاکٹر ہیں، اور وہ ڈاکٹر ایک جیسی تعلیم یافتہ ہیں. ان کے سارے ڈاکٹروں کا ایک ہی لائسنسنگ اتھارٹی ہے. وہ بس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو دیکھتا ہے. کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی یہ بڑا بندہ ہے بہت، یا یہ بہت بڑا کوئی چودھری ہے، یا بہت بڑا کوئی امیر بندہ ہے تو اس کا علیحدہ علاج ہوگا، علیحدہ طرح کا اسپتال ہوگا. تو جو بھی علاج کی چیزیں ضروری ہیں، علاج کا جو ماحول چاہیے، علاج ڈاکٹر کی جو تعلیم چاہیے، وہ ایک ساروں کے لیے برابر ہے. سب مریضوں کو ایک جیسی توجہ دینا، یہ نہیں کہ بھئی کوئی مریض آیا ہے تو وہ چونکہ کوئی بہت ہی اہم پوزیشن کے اوپر ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ اس کا معائنہ بھی کرنا اور اس کے لیے چائے بھی منگوانا اور اس کو بٹھانا بھی. اور لیکن دوسرا مریض آیا ہے وہ غریب ہے تو اس کو 2 منٹ میں دیکھنا اور اسے بس یا تنخواہ دینا. تو یہ ایک ناانصافی ہے. مریضوں کا مالی استحصال نہ کرنا، جیسے میں ابھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو ڈاکٹری ہے وہ کاروبار نہیں ہے. ہاں کچھ ملکوں میں کاروبار کے طور پہ کی جا رہی ہے لیکن وہ غیر اخلاقی ہے. اسی طریقے سے اپنی تعلیم کو صحیح رکھنا تاکہ ناانصافی نہ ہو. تو اگر ڈاکٹر جو ہے وہ مثلاً ہائی بلڈ پریشر کو ٹریٹ کر رہا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض دیکھتا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ بھئی نئی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ کیا ہیں، وہ 15 سال پہلے والی گائیڈ لائنز استعمال کر رہا ہے یا 10 سال پرانی گائیڈ لائنز استعمال کر رہا ہے، تو وہ مریض کے ساتھ ایک لحاظ سے ناانصافی کر رہا ہے کہ وہ مریض کا صحیح طریقے سے علاج نہیں کر رہا. حالانکہ مریض سے ظاہر ہے وہ پیسے بھی لے رہا ہے اور مریض سے فیس لے رہا ہے اور مریض کا خرچہ بھی کروا رہا ہے. تو اس کو جو شروع کے لیکچرز میں میرا خیال ہے وہ دوسرا لیکچر تھا جس میں نے ذکر کیا تھا کہ اسی واسطے ڈاکٹری میں تعلیم جاریہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور لائسنس کی رینیول کے لیے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں وہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی تعلیمی جاریہ چل رہی ہے ساتھ ساتھ کہ نہیں چل رہی. اور معاشرتی سطح کے اوپر بنیادی طبی وسائل کا منصفانہ دستیابی، جس کا میں نے شروع میں مثال دی ہے کہ بھئی ہر بندے کو اس کی مالی یا تعلیمی یا اس کی منصب کے بغیر، منصب کے سٹیٹس وغیرہ کے بغیر بنیادی صحت ایک جیسی، وہ انصاف ہے. تو وہ ایک منصفانہ دستیابی سارے معاشرے کے لیے. تو اس لائٹ پہ یہ والا لیکچر ختم ہو رہا ہے، اور امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا، اور کائنڈلی اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو آگے شیئر بھی کریں. اور جیسا میں نے شروع کے لیکچر میں ذکر کیا ہے کہ یہ لیکچر میرے جو ہیں وہ مریضوں کے لیے بھی ہیں، اور جو بھی علاج فراہم کر رہے ہیں، صرف ڈاکٹر نہیں، طبیب بھی، یا جو بھی کوئی کسی طریقے سے علاج، ایلوپیتھ ہے، ہومیوپیتھ ہے، حکیم ہے، جڑی بوٹیوں سے کر رہا ہے،
وہ ان سب کے لیے یہ لیکچر جو ہیں اس حساب سے میں بنا رہا ہوں کہ وہ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں. تو پلیز اگر مناسب سمجھیں تو آگے شیئر کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.